اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات سامعین و ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل علامہ دلدار حیدر جعفری آفیشیل سے مخاطب ہوں۔ پہلے بھی میں تقریباً 2 کلپس نجات کا راستہ کے عنوان سے پیش کر چکا ہوں اور یوٹیوب پر لگائے گئے۔ میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے پوری امت اسلامیہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اس آیت وافی ہدایہ میں جو پیغام ہے اس پیغام کو پہچان لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے، ہر مکتبہ فکر کے علماء کو چاہیے، خطباء کو چاہیے، زعماء کو چاہیے کہ وہ سچوں کو تلاش کریں۔ ہم اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے سچا خدا اپنایا، سچے نبی اپنائے، اور ایسا نبی ہمارا خاتم الانبیاء ہے جسے اعلان رسالت سے بھی پہلے صرف کلمہ گو ہی نہیں، کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ تو ایسا سچا نبی ہے ہمارا کہ جنہیں کافر بھی صادق اور امین کہیں۔ اگر وہ صادق اور امین کسی میدان میں، کسی مقام پر اگر اپنے ساتھ کچھ ہستیوں کو لے جائے اور لے جا کر تعارف کرائے، بتائے کہ دکھائے کہ دیکھو یہ میرے ساتھ جو آئے ہیں یہ سچے ہیں، اور پھر جن کے مقابلے میں لے کے گئے تھے وہ نجران کے عیسائی ہونے کے باوجود انہوں نے جب ان سچوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم سے کہا اب ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ مباہلہ اس بات پہ تھا کہ جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے۔ تو نجران کے عیسائیوں نے ان ذوات قدسیہ کو سرکار محمد مصطفیٰ، حسنین شریفین، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا، مولا علی مشکل کشا، یہ 5 ہستیاں اس مباہلے کے میدان میں گئیں جن کو نجران کے نصارہ نے بھی سچا تسلیم کر کے کہا کہ یہ تو اتنے سچے ہیں، اگر یہ کوئی بد دعا کر دے، اگر ان کا جو بڑا ہے یہ بد دعا کر دے اور ان کے جو ساتھ آئے ہیں وہ آمین کہہ دیں تو قیامت تک عیسائیت کا نشان مٹ جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے مباہلہ کرنے سے معذرت کر لی، انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کرنے چاہتے۔ تو مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ انہوں نے ان ذوات قدسیہ کو سچا تسلیم کر لیا۔ تو اب اگر کوئی نجات چاہتا ہے، نجات کا راستہ پھر بھی سمجھتا ہے کہ گم ہے، اب اول تو اس میں سورہ الحمد ہی میں دیکھ لے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے خالق و مالک ہمیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں،
لیکن فوراً ہی پھر بعد میں کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط بھی وہ، راستہ بھی ان کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ خدا کی قسم اگر اس سورہ الحمد ہی پر عمل کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پتہ نہ چل جائے کہ سچا راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے۔ اسی سورہ میں، سورہ الحمد میں، جسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، جو ہر نماز میں واجب بھی ہے پڑھنا، اس میں اہدنا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ تو دیکھ لیں نعمتیں کہاں نازل ہوئیں۔ جب مولا علی مشکل کشا کا غدیر خم پر اعلان ولایت کیا، نبی پاک نے ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب ان کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس وقت یہ آیت آئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آج کے دن دین کامل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، رضیت لکم اسلام دینا، اللہ راضی ہو گیا۔ اب بتاؤ، اعلان ولایت پر دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اللہ راضی ہو گیا، تو پھر بھی نجات کے راستے کے متلاشی ہو، پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اب جہاں کہا گیا کہ ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو اب جن پر غضب نازل ہوا ان کی بھی تلاش آسان طریقہ ہے۔ رسول نے فرمایا تھا کہ میری فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دشمنوں کے راستے کو کہا گیا کہ مغضوب علیہم، مغضوب، ان پر تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے پر نہ چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ وَلَلظَّالِينَ، ظالین کے راستے پر نہ چلا۔ ظالین کہتے ہیں گمراہ کو، گمراہ کا معنی ہے منافق، اور منافق کا معنی ہے دشمن علی۔ تو پھر بھی تمہیں دنیا والوں پتہ نہیں چل سکا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ خدا کی قسم، بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب سورہ الحمد پڑھو، اول تو بسم اللہ کی بے کے بارے میں کہا گیا، مولا علی کا فرمان ہے انا نقطہ تو تحت البا، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے۔ تو اس کے بعد پوری سورہ الحمد ہی میں نجات کا راستہ بھی بتایا گیا، جہاں یہ کہا گیا کہ تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، پھر فوراً آگے اللہ نے کہا کہ یہ کہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو جنہوں نے آل محمد کو ستایا ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور آل محمد پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں۔ تو کیوں پھر اس سے اندازہ نہیں ہو جاتا، کہ پتہ نہیں چل جاتا کہ صراط جو نجات کا راستہ ہے وہ کون سا ہے؟ اسی لیے سچوں ہی کا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ خدا کی قسم، ہم نے سچے اللہ کو اپنایا، ہم معذرت چاہتا ہوں، ہم نے سچے انبیاء کو اپنایا، ہمارا نبی آخر الزمان صادق اور امین، ہمارے ائمہ اہل بیت، وہ جو مباہلے میں منظور شدہ سچے، اپرووڈ سچے، اللہ کے بنائے ہوئے سچے، نبی کے بتائے ہوئے سچے۔ تو لہٰذا اللہ کا راستہ
نجات کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ نجات کا راستہ ہے، محمد مصطفیٰ کا راستہ نجات کا راستہ ہے، اور محمد و آل محمد کا راستہ نجات کا راستہ ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں ہے کوئی کہہ سکے کہ ہم شیعان آل محمد کا یہ دعویٰ ہے کہ محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی راستہ، ان کے علاوہ کسی کا راستہ، کوئی راستہ صراط مستقیم نہیں، کوئی راستہ نجات کا راستہ نہیں۔ جو بندہ نجات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ محمد و آل محمد کے راستے پر چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔